بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. معزز طلبہ، سبق نمبر 7 فصل فی بیان المحرمات، اس کا آج ہم یہ حصہ پڑھیں گے کہ آزاد عورت پر باندی سے نکاح کرنے کا کیا حکم ہے. یعنی نکاح کے اندر پہلے آزاد عورت ہے، اس کے بعد باندی کو نکاح میں اس کے اوپر لا سکتے ہیں یا نہیں لا سکتے، یا اسی طریقے سے پہلے باندی ہے اس کے اوپر آزاد عورت کو نکاح میں لا سکتے ہیں یا نہیں، اس سے متعلق آج جانتے ہیں. فرماتے ہیں وَلَا يَتَزَوَّجُ أَمَةً عَلَى حُرَّةٍ، کہ باندی کو نکاح میں لانا جائز نہیں ہے علی حرۃ، آزاد عورت کے اوپر. لقولہ علیہ السلام، نقلی دلیل پہلے پیش کی جا رہی ہے کہ لا تنکح الامۃ علی الحرۃ، کہ باندی کے ساتھ نکاح نہیں کیا جا سکتا آزاد عورت کے اوپر. پہلے آزاد عورت نکاح میں ہے، اس کے اوپر باندی کو نکاح میں لانا جائز نہیں ہے. وہو باطلاقہ، یہ روایت مطلق ہونے کی وجہ سے حجت ہے امام شافعی رحمہ اللہ کے خلاف بھی، فی تجویزہ، ان کے جائز قرار دینے میں، ذالک، اس نکاح کو، للعبدی، غلام کے لیے. کیونکہ وہ فرماتے ہیں کہ غلام آدمی ہے اور اس کے نکاح میں پہلے آزاد عورت ہے، تو وہ باندی کو اس کے اوپر نکاح کر کے لا سکتا ہے. کیونکہ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک باندی کے ساتھ نکاح ضرورت کی حد تک ہے، اور وہ فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ کے آیت کے تحت جو آزاد آدمی کو یہ کہا گیا کہ اگر آپ کے اوپر پاس قدرت نہیں ہے آزاد عورت کے ساتھ نکاح کرنے کی، تو آپ باندی کے ساتھ نکاح کر سکتے ہیں. تو یہ تو آزاد آدمی کے حق میں ہے کہ آپ کے پاس اگر قدرت نہیں ہے آزاد عورت کے ساتھ نکاح کرنے کی، تو پھر آپ باندی کے ساتھ نکاح کریں. تو غلام کے بارے میں یہ نہیں ہے، لہذا غلام جو ہے وہ آزاد عورت کے ساتھ کرے یا باندی کے ساتھ نکاح کرے، دونوں صورتوں میں اس کے اوپر قدرت ہو یا نہ ہو اس کے لیے جائز ہے. تو اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ وہ آزاد عورت کے اوپر باندی کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے. اور وعلی مالک رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ کے خلاف بھی یہ روایت حجت ہے، فی تجویزہ برضا الحرہ، ان کے جائز قرار دینے میں آزاد عورت کی رضامندی کے ساتھ. وہ فرماتے ہیں کہ اگر پہلے جو نکاح میں آزاد عورت ہے وہ اگر راضی ہے کہ میرے اوپر باندی کے ساتھ نکاح کرو، شوہر کو یہ اجازت دیتی ہے، تو پھر شوہر کر سکتا ہے، ورنہ نہیں کر سکتا. لیکن روایت کو اگر دیکھا جائے تو یہ مطلق ہے، اس میں کسی قسم کی اس طرح کی کوئی قید نہیں ہے. لہٰذا امام شافعی رحمہ اللہ کے خلاف بھی یہ حجت ہے کہ اس میں غلام کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، اور اس میں آزاد عورت کی رضامندی کی بھی کوئی اس میں قید نہیں ہے. لہٰذا ان دونوں کے خلاف یہ حجت ہے. دارقطنی میں یہ روایت موجود ہے جس میں آخر میں دیکھیں وَتَتَزَوَّجُ الْحُرَّةُ عَلَى الْأَمَةِ وَلَا تَتَزَوَّجُ الْأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ. احناف کی عقلی دلیل، وَلِأَنَّ لِلرِّقِّ أَثَرًا فِي تَنْصِيفِ النِّعْمَةِ عَلَى مَا نُقَرِّرُهُ فِي الطَّلَاقِ إِن شاء اللہ تعالی. اور اس لیے بھی باندی کو نکاح میں لانا آزاد عورت کے اوپر جائز نہیں ہے، کیونکہ غلامی کا اثر ہوتا ہے نعمت کے نصف قرار دینے میں، جس طریقے سے ہم باب الطلاق میں فصل فی الذمی کے اندر ذکر بھی کریں گے اور اس کو بیان کریں گے کہ جس طریقے سے غلامیت کی وجہ سے اس کی عقوبت کے اندر، سزاؤں کے اندر نصف کیا گیا ہے. آزاد آدمی کی جو سزا ہے، چاہے وہ چوری کی ہو یا زنا کی ہو یا حد قذف ہو یا کوئی بھی ہو، وہ نصف ہے. تو اس طریقے سے نعمت بھی غلامی کی وجہ سے، کیونکہ غلامیت جو ہوتی ہے وہ کفر کا اثر ہوتا ہے، لہذا اس کی وجہ سے نعمت کے اندر بھی نصف ہوگا، تاکہ آزاد اور غلام کے درمیان تفریق بھی ہو سکے نا. تو لہذا آزاد کے لیے جو نعمت ہے اور غلام کے لیے اس کا نصف ہوگا. اب اگر ہم دیکھیں تو آزاد عورت جو ہے وہ اس کے لیے اس کو آپ الگ سے بھی، یعنی اکیلے انفرادی حالت میں بھی اس کے ساتھ نکاح کر سکتے ہیں، اور اس کو ضم بھی کر سکتے ہیں، انضمام بھی کر سکتے ہیں. یعنی پہلے آزاد عورت ہے تو اس کے اوپر دوسری آزاد عورت کے ساتھ بھی آپ نکاح کر سکتے ہیں. تو دونوں حالتوں میں آزاد عورت کے ساتھ نکاح کرنا
جائز ہے. تو جب دونوں حالتوں میں جائز ہے تو لہٰذا باندی کے اندر اس نعمت کا نصف ہونا چاہیے. لہٰذا باندی کے اندر ہم نے یہ کر دیا کہ انفرادی الگ اکیلی باندی سے نکاح تو کر سکتے ہیں، لیکن اگر پہلے آپ کے نکاح میں آزاد عورت ہے تو حالت انضمام کے اندر ہم کہیں گے کہ آپ نکاح نہیں کر سکتے، تاکہ نصف ہو جائے اس نعمت کا اور آزاد عورت اور غلام عورت یعنی باندی کے درمیان فرق ہو جائے. اس لیے فرماتے ہیں فَيَثْبُتُ بِهِ حِلُّ الْمَحَلِّيَّةِ فِي حَالَةِ الْإِنْفِرَادِ دُونَ حَالَةِ الْإِنْضِمَامِ. بس عورت کا جو محل ہے یعنی باندی کا، اس کے محل کے حلال ہونے کو ثابت کیا جائے گا، یا وہ ثابت ہو جائے گا وہ اس کا حلال ہونا انفرادی حالت میں، یعنی پہلے اگر آزاد عورت نہیں ہے تو پھر باندی کے ساتھ نکاح حلال ہے، یہ ثابت ہو جائے گا. دون حالت الانضمام، ضم کی حالت جہاں پہ آزاد عورت کے ساتھ پہلے نکاح کیا ہوا ہے اس کے بعد اوپر سے باندی کو اس کے ساتھ ملانا، اس حالت کے اندر ہم اس کے محل کو حلال نہیں قرار دیں گے اور اس کے حلال ہونا ثابت نہیں ہوگا. وَيَجُوزُ تَزْوِيجُ الْحُرَّةِ عَلَيْهَا، لیکن اس کے برعکس آزاد عورت کو باندی کے اوپر نکاح میں لانا جائز ہے. اگر پہلے باندی نکاح میں ہے تو اس کے اوپر آزاد عورت کے ساتھ نکاح کر سکتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ کے رسول نے فرمایا وَتُنْكَحُ الْحُرَّةُ عَلَى الْأَمَةِ، اسی روایت کے اندر کہ آزاد عورت کو نکاح میں لانا جائز ہے باندی کے اوپر. وَلِأَنَّهَا مِنَ الْمُحَلَّلَاتِ، عقلی دلیل بھی ہے کہ آزاد عورت تو حلال عورتوں میں سے ہے. وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، اس کے تحت یہ حلال ہے ہر حالت کے اندر، فی جمیع الحالات، چاہے حالت انضمام ہو یا حالت انفراد ہو. اذ لا منصف فی حقها، کیونکہ آزاد عورت کے اندر نعمت کو نصف کرنے والی کوئی چیز نہیں ہے. فَإِن تَزَوَّجَ أَمَةً عَلَى حُرَّةٍ فِي عِدَّةٍ مِّن طَلَاقٍ بَائِنٍ أَوْ ثَلَاثٍ لَمْ يَجُزْ عِندَ أَبِي حَنِيفَةَ وَيَجُوزُ عِندَهُمَا. اب اسی مسئلے سے ایک اور مسئلہ متفرع ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ چلو یہ بات تو سمجھ میں آ گئی کہ آزاد عورت کے اوپر باندی کو نکاح میں لانا جائز نہیں ہے، لیکن آزاد عورت کو طلاق دے دی ہے، طلاق بائن ہے یا طلاق مغلظہ، 3 طلاقیں ہیں، اس کی وہ عدت گزار رہی ہے. تو ماقبل میں گزر چکا ہے کہ جس طریقے سے اگر ایک عورت طلاق بائن یا طلاق ثلاثہ کی عدت گزار رہی ہو، طلاق رجعی کے اندر تو ہوتی ہی نکاح میں ہے نا، تو اس کے اندر تو بالاتفاق دوسری اس کی بہن کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں ہے یا اس کے اوپر باندی کو لانا جائز نہیں ہے. یہاں بات ہو رہی ہے طلاق بائن کی یا طلاق مغلظہ کی. تو اس کے اندر اختلاف بھی ذکر ہو گیا ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک شخص نے اپنی بیوی کو طلاق بائن یا طلاق مغلظہ دی ہے تو اس کی عدت کے اندر اس عورت کی بہن سے نکاح کرنا درست ہے. تو اسی مسئلے کو یہاں پہ بھی لایا گیا ہے کہ کیا اس دوران آزاد عورت کی طلاق بائن کی عدت چل رہی ہے تو اس کے اوپر باندی کو نکاح میں لا سکتے ہیں. تو بالکل بھی یہی نہیں، وہی اختلاف ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نکاح میں لانا جائز نہیں ہے، کیونکہ ابھی تک نکاح من وجہ آزاد عورت کا باقی ہے، لہذا باندی کو نکاح میں لانا جائز نہیں ہوگا. صاحبین فرماتے ہیں کہ جائز ہے، اس لیے فرماتے ہیں کہ لأن هذا، صاحبین کی دلیل کہ لأن هذا ليس بتزوج عليها، کیونکہ یہ جو عدت کے دوران طلاق بائن کی عدت کے دوران باندی کے ساتھ نکاح کرتا ہے تو یہ نکاح آزاد عورت کے اوپر نکاح کرنا نہیں ہے، وہو المحرم، حالانکہ آزاد عورت کے اوپر باندی کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے. تو یہ بات تو یہاں پہ پائی نہیں جاتی کیونکہ یہ تو طلاق بائن ہو چکی ہے اس عورت کو. وَلِهَذَا، صاحبین ایک دلیل دیتے ہیں کہ اسی وجہ سے لو حلف لا يتزوج علیہا، کوئی شخص قسم کھا لیتا ہے کہ میں اپنی اس بیوی کے اوپر نکاح نہیں کروں گا کسی عورت سے، تو لم یحنث بہذا، تو اگر وہ اس کے اوپر باندی کے ساتھ نکاح کرتا ہے اور اس حالت کے اندر کہ اس عورت کو اس نے طلاق بائن دی ہوتی ہے تو فرماتے ہیں کہ وہ حانث نہیں ہوتا. یہ دلیل ہے صاحبین کی. تو پتہ چلا کہ اس عورت کے اوپر نکاح کرنا نہیں ہوا کیونکہ اس کو تو طلاق بائن ہے اور اس کی عدت گزار رہی. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان نکاح الحرۃ باق من وجہ، آزاد عورت کا نکاح طلاق بائن ہو یا طلاق مغلظہ ہو ابھی تک من وجہ باقی ہے. کیوں؟ لبقاء بعض الاحکام، بعض احکام باقی ہیں. نفقہ ہے، عدت کے دوران گھر سے باہر نکلنا کی پابندی ہے، اور اسی طریقے سے بچہ پیدا ہو جائے تو بچے کا نسب ثابت ہو جائے گا، فراش ابھی باقی ہے. تو فیبقى المنع احتیاطاً، پس باندی کے ساتھ نکاح کرنا بھی احتیاطاً منع ہوگا. بخلاف الیمین، صاحبین نے جو قسم کے اوپر قیاس کیا ہے کہ قسم اگر کھا لیتا ہے کہ میں اس بیوی کے اوپر کسی کے ساتھ نکاح نہیں کروں گا تو طلاق بائن کی
کہ عدت کے دوران باندی سے نکاح کرنے میں وہ حانس نہیں ہوتا، اس کی دلیل دیتے ہیں کہ لأن المقصود اللہ يدخل یا اللہ يدخل غیرها فی قسمها، کہ وہاں پر مقصود قسم سے یہ تھا کہ وہ اس اپنی بیوی کے اوپر یعنی اس بیوی کی باری کے اندر کسی دوسری کی باری کو داخل نہیں کرے گا، کسی دوسری عورت کی باری کو داخل نہیں کرے گا جب تک یہ بیوی میرے نکاح میں ہے اور اس کی باری کے اندر میں کسی دوسری عورت کے اوپر نکاح نہیں کروں گا، یعنی اس کی باری اس کو نہیں دوں گا۔ تو ایسا تو ہوا نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر تو طلاق بائن کی وجہ سے اب اس عورت کی باری تو ختم ہو گئی، اب اس کے پاس اس نے رات تو گزارنی نہیں ہے، جب نہیں گزارنی تو اب اگر کسی دوسرے کے پاس رات گزارتا ہے نکاح کر کے تو حانس نہیں ہوگا۔ اس مسئلے میں مفتبی قول امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا ہے۔ وَلِلْحُرِّ أَن يَتَزَوَّجَ أَرْبَعًا مِنَ الْحَرَائِرِ وَالْإِمَاءِ وَلَيْسَ لَهُ أَن يَتَزَوَّجَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ۔ اب یہاں پہ ظاہر ہے کہ یہ ذکر ہے کہ کتنی عورتوں کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے، کہاں پہ نکاح کرنا حرام ہے، تو اسی کے مسئلے کے اندر ایک مسئلہ یہ لے کر آ رہے ہیں کہ کتنی عورتوں کے ساتھ نکاح کرنے کی اجازت ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ آزاد اگر آدمی ہے تو وہ 4 عورتوں سے نکاح کر سکتا ہے، چاہے وہ 4 عورتیں چاروں کی چاروں آزاد ہوں یا چاروں کی چاروں باندیاں ہوں۔ وَلَيْسَ لَهُ أَن يَتَزَوَّجَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، لیکن اس سے زیادہ کے ساتھ اس کے لیے نکاح کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ آیت ہے فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، 4 تک دیکھیں اس کی اجازت ہے، تو اس سے پتہ چلا کہ یہ نص ہے کہ اس سے زیادہ جائز نہیں ہے۔ وَالتَّنصِيصُ عَلَى الْعَدَدِ، 4 کی عدد کے اوپر صراحت کرنا آیت میں یمنع الزیادۃ علیہ، اس کے اوپر زیادتی کو منع کرتا ہے۔ وقال الشافعی رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں لا يتزوج الا امۃ واحدہ، اگر باندیوں کے ساتھ نکاح کرتا ہے تو ایک سے زیادہ باندی کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں ہے، لأنہ ضروری عندہ، کیونکہ باندی کے ساتھ نکاح کرنا امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک صرف ضرورت کی حد تک ہے، اور اس کا ذکر پچھلے سبق میں گزر چکا ہے۔ والحجۃ علیہ ما تلون، ان کے خلاف دلیل یہ روایت ہے یہ آیت ہے جو ہم نے تلاوت کی کہ من النساء، اور نساء جو ہوتا ہے یہ آزاد اور باندی دونوں عورتوں کو شامل ہے۔ اذ الامۃ المنکوحۃ، اس لیے کہ جو منکوحہ باندی ہے ینتظمها اسم النساء، اس کو بھی نساء کا نام شامل ہے۔ کما فی الظہار، جیسے کہ ظہار کی آیت ہے والذین یظاہرون من نسائہم سورہ مجادلہ کے اندر، تو اس میں جو نساء ہے تو اس میں بھی نساء سے مراد باندی اور آزاد دونوں شامل ہیں، تو لہذا منکوحہ باندی جو ہے اس کو لفظ نساء شامل ہوگا۔ ولا يجوز للعبد ان يتزوج اکثر من اثنین، غلام کے لیے 2 سے زیادہ عورتوں کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ وقال مالک رحمہ اللہ یجوز، امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک جائز ہے کہ 4 کے ساتھ بھی نکاح کرے، لانہ فی حق النکاح بمنزلۃ الحر عنده حتى ملکه بغیر اذن المولا، امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک نکاح کے حق میں غلام یہ آزاد ہی کے مرتبے میں ہے، یہاں تک کہ ان کی دلیل یہ ہے کہ وہ مولا کی اجازت کے بغیر بھی غلام نکاح کر سکتا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ غلام وہ نکاح کے حق میں، وہ چونکہ ایک آدمی بنی آدم کے حقوق میں سے ہے نکاح اور ان کے خواص میں سے ہے، تو لہٰذا اس میں اس کی غلامی آڑے نہیں آئے گی۔ ولنا، احناف فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے وہ بات تو ہے، لیکن ان الرق منصف، لیکن دوسری طرف یہ چونکہ غلام ہے تو غلام اور آزاد کے درمیان میں کوئی ڈیفینیشن بھی ہونی چاہیے، کوئی فرق بھی ہونا چاہیے، تو لہٰذا اس کی غلامی جو کفر کا اثر ہے یہ اس کی نعمت کو نصف کر دے گی، لہٰذا نکاح کی نعمت بھی اس کے لیے نصف ہوگی۔ فیتزوج العبد اثنتین، بس غلام جو ہے وہ 2 کے ساتھ کرے گا، والحر 4، اور آزاد 4 کے ساتھ کرے گا، اظہارا لشرف الحریت، آزاد آدمی کی آزادی اور حریت کے مرتبے کو ظاہر کرنے کے لیے۔ قال، امام محمد رحمہ اللہ امام قدوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ فَإِن طَلَّقَ الْحُرُّ إِحْدَى الْأَرْبَعِ، اب اپنے اسی فصل جو جس کے اندر اس مسئلے کو لائے اسی کی طرف آ رہے ہیں کہ اب اگر آزاد آدمی طلاق دیتا ہے 4 میں سے کسی ایک بیوی کو تو طلاق بائن ہے، تو فرماتے ہیں کہ کیا اب چوتھی کے ساتھ کر سکتا ہے؟ فرماتے ہیں کہ لم یجوز لہ ان یتزوج رابعۃ، ابھی تک چوتھی کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا، حتی تنقضی عدتها، یہاں تک کہ یہ جو چوتھی عورت کو طلاق بائن دی ہوئی ہے اس کی عدت گزر جائے۔ امام شافعی رحمہ اللہ اس میں اختلاف فرماتے ہیں، اور یہ اختلاف اسی طرح کا ہے جس طریقے سے ہم نے مقبل میں کیا تھا، وہ نظیر نکاح الاختی فی عدت الاختی، کہ ایک بہن کے ساتھ نکاح کیا تھا، اس کو طلاق دی ہوئی ہے اور اس کی عدت کے دوران وہ دوسری اس کی بہن کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے، تو احناف کے نزدیک
نہیں کر سکتا کیونکہ ابھی تک نکاح باقی ہے بعض احکام کی وجہ سے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ کے نزدیک کر سکتا ہے۔ تو بالکل اسی طریقے سے امام شافعی رحمۃ اللہ یہاں بھی فرماتے ہیں کہ اگر چوتھی عورت کو طلاق دی اور اس کی عدت گزر رہی ہے تو اس دوران وہ ایک اور عورت کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے، جبکہ احناف کے نزدیک نہیں کر سکتا کیونکہ ابھی تک وہ اس عورت کا نکاح من وجہ باقی ہے۔ اور اس سبق کو یہیں پہ ہی سٹاپ کرتے ہیں، انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر ہم یہاں سے آگے مزید کچھ مسائل کو لے کر حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔